کیا قرآن نے شراب اور جوا حرام قرار دیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو شرابی ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، میں نے اس لیے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے تو معاملات اور ہیں، ہمارے جو مسلمان جو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر شراب کی حرمت نہیں آئی، نہ ہی جوئے کی حرمت آئی۔ جوا تو کھیل ہے نا، ہمیں بس ہم لالچ لگے ہوتے ہیں، اور شراب بھی بس مجلس میں۔ اور ہمارے مسلم معاشرے میں، اسی وطن عزیز میں، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مسلمانوں کے دسترخوانوں پہ شراب اس طرح ٹکی ہوتی ہے جس طرح کوک اور پیپسی پڑی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شراب قرآن نے حرام قرار نہیں دی۔ آئیے ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہو تو اس میں بڑا گناہ۔ وہ کہتا ہے گناہ ہی ہے نا، حرام تو نہیں ہے، تو گناہ تو چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال ہوا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی شافع حکم نازل فرما دے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اسلام کے بہت سارے احکام جس طرح عمر سوچتے تھے پہلے اسی طرح اللہ نے نازل کر دیے۔ اتنی غیرت تھی ان میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شراب حرام ہونی چاہیے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پردہ نازل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اسی طرح حکم فرما دیا۔ آیت کریمہ آئی، ان کو سنائی گئی تو وہ کہنے لگے اللہ کوئی شافع واضح قسم کا حکم ارشاد فرما دے۔ وہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ پھر سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پہلے تو کہا نا یہ گناہ ہے، دوسرے مرحلے پہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ حضرت عمر کو بلایا گیا، ان کو سنایا گیا، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو واضح حکم فرما دے۔ آج کا شرابی بھی کہتا ہے، یہی کہا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہی کہا نا نماز کے قریب، یہ تو نہیں کہا کہ یہ شراب حرام ہے۔ تو اعتراض کرنے والا نماز کے متعلق تو ویسے ہی خیال کرتا ہے کہ نماز تو ہمارا ذاتی فعل، ہم پڑھے نہ پڑھیں، شراب ہمارا ذاتی فعل ہے، پیئے نہ پیئیں۔ آپ کون ہوتے ہو کہ مولوی ہمیں ایسے ہی روکتے رہتے ہو؟ یعنی جو قرآن کی، حدیث کی، نبی کی، رسول کی بات کرے گا وہ مولوی ہوگا۔ مولوی کا دین نہیں ہے، مولوی کی شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام ہیں۔ چنانچہ جب وہی الفاظ پھر دہرائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے،
اور فال نکالنے والے جو تیر ہیں یہ سارے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام اور پلید ترین کام ہے۔ فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شرابی پھر یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے شیطان کا کام ہی کہا ہے نا، اس کو حرام نہیں کہا، لفظوں پہ جاتا ہے، اس کی سنگینی پہ اور اس کی برائی کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت کریمہ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ خبردار ہو جاؤ مسلمانوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی پیدا کر دے، شراب اور جوے کے ذریعے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی ادائیگی سے، اقامت صلاۃ سے تمہیں روک دیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ اللہ نے بتدریج شراب کے بارے میں حرمت نازل کی، اور آخری الفاظ یہ ہیں حل انتم منتہون، تم رکنے والے نہیں ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو بلایا گیا، ان کو پھر سنائی گئی یہ آیت کریمہ۔ جب انہوں نے یہ لفظ سنے نا، حل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے نہیں ہو، وہ پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب صحابہ نے اعلان کر دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم رک گئے، ہم نے اس شراب کی حرمت کو تسلیم کر لیا، تیرا دل کیوں نہیں مانتا؟ قرآن پہ تیرا یقین نہیں، حدیث رسول پہ تیرا یقین نہیں، سنت نبوی کو تو نہیں مانتا، عمل صحابہ کو تو نہیں مانتا، تعامل اسلاف کو تو نہیں مانتا، آخر تیرا پیمانہ کیا ہے بیان کرنے کا اور سمجھنے کا؟ تیرا پیمانہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے بہت دور اور شیطان کے بڑا قریب ہے۔ فکر کر، غور کر، اور اس بات کو تسلیم کر کہ قرآن نے بتدریج شراب کو اور جوے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس بات کو ہر صورت میں تسلیم کرنا ہوگا۔